السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل ضمیر یونیورسل۔ آج میں اردو میں خاص طور پہ آپ کے ساتھ اس لیے مخاطب ہوں کہ آج کا جو میرا سبجیکٹ ہے یہ ایک ایسا ہے جو آپ اسے کنٹروورشل بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو میرے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ کا پورا حق ہے، لیکن یہ ایک ایسا ناسور ہے جو اس کے ہر گھر اس سے افیکٹڈ ہے، ہر میرا خیال ہے ملک۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بڑی ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ اس میں ایک تقریباً 100 درجے کا ٹرن کی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ میں بے حد فرق جو ہے وہ لانا ضروری ہے۔ اب اس میں جب اگر مذہب کا پہلو لیں اور جہاں کہا گیا ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں اور جہاں کہا گیا ہے کہ آپ صدقہ دیں یا غریبوں کو دیں، تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کریں جس سے مستقل طور پر ان کی جو امداد ہو سکے۔ یا تو یہ فلاحی ریاست ہو جس طرح کے ریاست مدینہ تھی، اور حضور پاک نے جس طرح سے وہ سسٹم کیا تھا، جو بیت المال تھا، جس طرح سے وہ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی، جس طرح سے غریبوں کا تمام جو وقت حضور پاک جب ہمارے درمیان موجود تھے اور جب آپ کا وصال ہوا تو پھر صحابہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام کو برقرار رکھا، اور خاص طور پہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فلاحی نظام وہاں کیا، اس کی آج تک مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو شمع اور جو ان کے لیے کتاب الہدایت جس نے ان کو گائیڈ کیا، وہ قرآن پاک، گلوریس قرآن، وہ الہامی کتاب، وہ جو وحی کی صورت میں حضور پاک پہ نازل ہوئی وہ تھا۔ اور حضور پاک کی اپنی جو سوانح حیات ہے، جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، جس طرح سے آپ نے غربا کی مدد کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، اقارب کی مدد کی، ہمسایوں کی مدد کی، بیماروں کی مدد کی اور ساتھیوں کی مدد کی، تو اس سے یہ ہزاروں مثالیں جو ملتی ہیں، اور کاش ہم اس کو مسئلے راہ بناتے۔ تو یہ جو مانگنے کا سلسلہ ہے، اور جو اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ 90% یعنی 100 میں سے 90% جو مانگنے والے ہیں، اور جو کہ عراق، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی جیلوں میں، UAE وغیرہ، دبئی میں ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی کموڈٹی ہے کہ جو ہمیں اس کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم یہ مانگنا یعنی بیگنگ جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے، ہاؤ آرگنائز یہ ہے، اور اس میں پوٹینشل کیا ہے۔ میں 2 ویڈیو اس کے ساتھ آپ کے لیے، اس کے ساتھ اپنی چھوٹی سی مختصر سی بات کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو، اور جو بھی اس میں سنسیئرلی اور سیریسلی یہ کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ اس میں بہت ساری وہ مثالیں، بہت ساری جو ان کی انفارمیشن اسے موجود ہوگی۔ میں اس کے اوپر پہلے بھی لاگ کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ درگاہوں کی جو کلیکشن ہے صرف پاکستان میں، اور عجیب بات ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ کو درگاہوں میں جو چڑھاوا چڑھتا ہے، جس میں داتا صاحب ہیں، شاہ شمس تبریز ہیں، شاہ رکن عالم ہے، یمی امیر ہیں، آپ کو یہاں دونوں کم از کم اس سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ملیں گے۔ دوسرے اگر کچھ مسلمان ملکوں میں ہیں تو وہ بہت کم، اور وہاں اس قسم کے جو چڑھاوے ہیں سوائے ایران کے، کہ جہاں یہ پروبیبلی اگر دیکھا جائے تو ایران میں یہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہوگا، لیکن آپ کو ایرانی باہر جا کر اس تعداد میں آپ کو وہ مانگتے ہوئے نہیں ملیں گے۔
تو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے یہ جو اربوں کا جو ہمیں جو سرمایہ ہے اور اس کو اگر صحیح طریقے سے اس کی جو کلیکٹ کیا جائے، اسٹیٹ لیول پہ استعمال کیا جائے، تو ہمیں IMF کے، ورلڈ بینک کے اور لوگوں کی جو منتیں سماجتیں کرنی پڑیں۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ان چوروں کو چھوڑا جائے جن چوروں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ میں ایک عام کامن شہری ہوں جس کا کوئی سیاست سے، جس کا کوئی کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں جو گھٹن اس وقت گزشتہ 2-3 سال سے محسوس کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم نہ سانس آزادی سے لے سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں۔ تو جب حالت اس حد تک ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک جو ہے وہ سوائے مانگنے کے اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور مانگے ہوئے ان پیسوں سے اگر آپ کلیکٹیو وزڈم پہ بلیو ہی نہیں کرتے اور مانگے ہوئے ہی بات سے آپ اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور چوروں کو بھی پالنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کو آپ پیٹرنائز کر کے ان کے اوپر، ان کے ساتھ آپ ان کو لاتے ہیں اور آپ کس طرح سے ان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری کس قدر بدقسمتی ہے۔ اور یہ تو نہیں قائد اعظم کا خواب اور علامہ اقبال کا خواب تھا کہ جو اس وقت ہمارا ہے، جو ہم نے ماضی کی غلطیاں کی، چاہے لیاقت علی خان کو لیں، چاہے ایوب خان کو لیں، چاہے آپ ضیاء الحق کو لیں، جنرل مشرف کو لیں۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں، جس میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ ان بھکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں روزانہ اوسط بھیک فی بھکاری 2000 روپے، لاہور میں 1400 اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے۔ پورے ملک میں فی بھکاری اوسط 850 روپے ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں یہ بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ سالانہ یہ رقم 117 کھرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، 3 کروڑ 80 لاکھ افراد اگر کام کریں تو فی کس اوسطاً 2000 روپے کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ روزانہ 76 ارب روپے یعنی 27 کروڑ ڈالر کی گھریلو صنعت کی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، اور سالانہ کام کے دنوں کے اعتبار سے 78 ارب ڈالر کی پروڈکٹس تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 50% ہی ایفیشنسی ریٹ لے لیں تب بھی سالانہ 39 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ متوقع ہے۔ بغیر کسی منافع بخش کام کے بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور ملکی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی، جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند ہی برسوں میں ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ گلی گلی موجود لنگر خانے، عیدی، سیلانی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت کھانے کی فراہمی صرف ہڈ حرام پیدا کر رہی ہے، اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ ایسے ادارے ریڈی میڈ گارمنٹس، ویلڈنگ ڈیزائن، کاشتکاری اور بے شمار ذرائع میں اس مین پاور کو استعمال کریں اور ان ملازمین کو اجرت کے ساتھ کھانا بھی فراہم کریں۔ بنگلہ دیش ماڈل اس کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بھیک، مدرسوں کے چندے، مزارات کے چڑھاوے اور غیر مستحق کو دیے جانے والے صدقات سے اگر کسی کو بھی کوئی فوائد حاصل ہوئے ہوں اور اللہ کے وعدے کے مطابق 1 کا 10 فوری ملا ہو تو وہ بے شک اپنا عمل جاری رکھے۔ اب اگر عوام اسی مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی ان بھکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزاریے، لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو آج ہی سے تمام بھکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجئے، مدرسوں کے چندے اور مفت کھلانے کے تمام عوامل کا بائیکاٹ کر دیجئے۔ اولن تو اس کے خلاف بے شمار فتاوی ملیں گے، مزارات والے آپ کو گستاخ اور منکر کہیں گے، سخت عذاب سے بھی ڈرائیں گے اور بہت کچھ متوقع ہے، لیکن 5 سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔
بنگلہ دیش نے جس دن بھکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ اب کسی بھی پاکستانی مسلمان کے لیے درگاہ کی زیارت کرنا اور وہاں فقیروں، گداگروں اور سائلوں کو پیسے دینا ایک عام بات ہے، لیکن درگاہ پر جانے والے زائرین کی اس فراخ دلی اور خدا ترسی نے پاکستان میں بھیک مافیا کو جنم دیا ہے، جو ہزاروں پاکستانی بچوں کو بھکاری بننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آخر یہ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کے پیچھے کون سا مافیا چھپا بیٹھا ہے؟ درگاہوں پر لوگ کثیر تعداد میں منتیں اور دعائیں مانگنے آتے ہیں۔ یہ درگاہیں بھکاریوں کی ہمیشہ مرکز ہوتی ہیں۔ بھکاریوں میں بچوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ بھکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے زائرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بھیک دینے سے ان کی منتوں کے پورا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بھکاری بنانے کے لیے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور مختلف بھیک مافیا گروہوں کے درمیان ان بچوں کی تجارت ہوتی ہے۔ ان لاپتہ بچوں میں سے بہت سے بچوں کو مختلف درگاہوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ ان کے سر منڈوا دیے جاتے ہیں، ان کے جسم پر نشان ڈالے جاتے ہیں، ان کی شکل و صورت کو اس طرح بدل دیا جاتا ہے کہ ان کے والدین انہیں پہچان نہ سکے۔ بھیک مانگنے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ پولیس بھی ان بچوں سے شاید ہی کبھی پوچھتی ہے کہ یہ ان درگاہوں تک کیسے پہنچے ہیں۔ کسی بھی پاکستانی درگاہ پر کچھ وقت گزارتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو فقیر جسمانی طور پر جتنا معذور اور مجبور نظر آئے گا، لوگ ان کی جانب اسی قدر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور اسے بھیک میں زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ درگاہوں پر جانے والے لوگ آج بھی فقیروں کو پیسے دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے دیے ہوئے پیسے کہاں جائیں گے یا پھر بھیک مانگنے والا شخص درگاہ تک کیسے پہنچا۔ درگاہوں کے علاوہ دوسرا بڑا مرکز جو ان فقیروں کا جڑ ہے وہ فٹ پاتھ یا جگہ جگہ روڈ پر سگنل کراسنگ ایریا ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ ذاتی کاروبار کرتے ہیں اور یہ بزنس نسل در نسل چلتا ہے، اسی لیے بیکاریوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوسری غالب رائے یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منظم کاروبار ہے جس کے مالکان پردہ نشین ہیں، لیکن ان کا بزنس نیٹ ورک خاصا مضبوط اور وسیع ہے اور بیکاری محض ان کے ملازمین ہیں جو اپنے مالکان کے اشاروں پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ مجال نہیں ہوتی کہ یہ بیکاری دی گئی ڈیوٹی کے خلاف جا سکے۔ یہ نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ہی کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان کا لنچ بریک ہوتا ہے، نہ ہی نماز بریک، نہ سالانہ چھٹیاں۔ بعض لوگوں کا تجزیہ ہے کہ ان بیکاریوں کی باقاعدہ CCTV کیمرے سے مانیٹرنگ ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھیک کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کریں تو گھبرا جاتے ہیں۔ اس قدر منظم کاروبار جس میں لوپ ہول کا کوئی امکان نہیں، کیسے بڑوں کی سرپرستی کے بغیر ممکن ہے؟ کیوں یہ رات گئے کھانے پینے کی دکانوں کے اطراف موجود ہوتے ہیں؟ صبح سویرے کام پر جانے والوں سے پہلے یہ سگنلز موڑ، چوراہوں اور مین روڈ پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا یہ سب کسی کی سرپرستی کے بغیر ممکن ہے؟ یقیناً نہیں۔ غربت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں غریب کی تعریف کیا ہے اور غربت کے نام کتنے اور کیسے کاروبار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن قومی خزانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، مگر خزانے پر بوجھ ضرور ہے۔ ہمیں بار بار یہ سوال اٹھانا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ یہ بچے کہاں سے۔ یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور